السلام علیکم ناظرین، پروگرام روز ہیئر 10 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان یازی۔ امید ہے آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ کل اتوار کا دن آپ کا خیر و خیریت سے گزرا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے محرم الحرام کے حوالے سے جو انتظامات کیے جا رہے ہیں، جو جلوس روٹس پر جو انتظامات کیے گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اس حوالے سے اسٹیپس اٹھائے گئے ہیں، ہم اس پر تفصیلی بات کریں گے اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج 7 محرم الحرام ہے، اور اس حوالے سے ملتان کی بات کریں تو ملتان میں آج 165 مجالس کا انعقاد ہوگا اور 73 جلوس نکالے جائیں گے۔ اس حوالے سے اگر سیکیورٹی کی بات کریں تو 1845 پولیس اہلکاروں کی اور اس کے علاوہ افسران کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، اور اس حوالے سے جو دیگر انتظامات کیے جا رہے ہیں اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، ہم ان کا تعارف کراتے چلیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر مرکزی تنظیمی لائسنس درانی عزاداری مزین عباس چاون صاحب۔ ہم ان سے جانیں گے کہ کیا اقدامات کیے گئے ہیں، انتظامیہ کی کوارڈینیشن کیسی ہے، انتظامیہ نے جلوس روٹس پر جو اقدامات کرنے تھے، جو وہاں پہ جو پرابلمز ہیں ان کا کیا حل نکالا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ جلوس روٹس پر واسطہ کے حوالے سے، سیوریج کے حوالے سے پرابلم تھے، ان پر بھی ہم ان سے بات کریں گے۔ مزین عباس چاون صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ ہم آپ سے تفصیلی اس پہ بات کریں گے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر انجینئرنگ واسطہ عبدالسلام۔ ہم ان سے جانیں گے کہ واسطہ اس کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہا ہے، کیونکہ جلوس روٹس پر جو آج کل کچھ جلوس روٹس پر سیوریج کا کام جاری تھا، واٹر سپلائی کے حوالے سے ورکنگ جاری تھی، اس پر ہنگامی طور پر واسطہ کی جانب سے اقدامات شروع کیے گئے تھے۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ مسلسل 3-4 روز سے وہاں پر ایم ڈی واسطہ، اس کے علاوہ جو دیگر واسطہ کے افسران ہیں، مسلسل وہاں پر مانیٹرنگ کر رہے تھے، ورکنگ کر رہے تھے۔ کہاں تک کام پہنچے ہم ان پر بھی بات کریں گے۔ عبدالسلام صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ ہم آپ سے تفصیلی جانیں گے۔ ہم گفتگو کا آغاز کریں گے مزین عباس چاون صاحب سے۔ چاون صاحب، جس طرح محرم الحرام کا آغاز ہوا ہے اور محرم الحرام سے پہلے ہی انتظامیہ کی جانب سے جو ورکنگ ہے شروع کر دی جاتی ہے، کوارڈینیشن میٹنگ شروع ہو جاتی ہے، اس بار اب تک 7 محرم الحرام ہے آج، اب تک کتنا تعاون رہا انتظامیہ کی جانب سے؟ کوئی آپ کو اس حوالے سے کوئی گلے شکوے یا ابھی تک جلوس روٹس پر کچھ مسائل کا سامنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بلال نیازی صاحب آپ کا اور آپ کے چینل کا بے حد مشکور ہوں، اور یہ واحد چینل ہے میں سمجھتا ہوں جو ساؤتھ کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور آپ کو جو ہے نا یہ آج اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے ہمیں یہاں عزاداری کے مسائل کے حل کے لیے یہاں اپنے پروگرام میں جو ہے انوائٹ کیا، بہت شکریہ۔ تو سر، یہ جو ابھی آپ خود فرما رہے تھے کہ میٹنگ کا سلسلہ تو عید الاضحیٰ سے بھی کب شروع ہو گیا تھا، تو اس حوالے سے مطلب کوئی نئے روٹ نہیں ہے، یہ سال سے جو ہے یہ روٹ ہیں، اور اسی پہ جو ہے نا جلوسوں کا یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ جلوس اپنے روایتی راستوں سے اسی گزرتا ہوا اپنی منزل لگ جاتا ہے۔ تو یہ مینشن ہے روٹ ڈی سی صاحب کے آفس میں بھی اور سی پی او صاحب کے بھی مطلب ریکارڈ میں ہے کہ یہ وہی قدیمی جو روٹ ہیں روایتی، انہی سے جلوسوں نے گزرنا ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری جو سکیمیں تھی وہ ہم نے کارپوریشن کے جو مطلب سی او صاحب تھے اور ان کے ساتھ مل کے اے سی سٹی کے ساتھ، تو ہم نے ان کو وزٹ بھی کروائے۔ اس کے بعد جو ہمارے جو تھے مسائل، انہوں نے ان کے ٹینڈرنگ وغیرہ ہوئی، اور وہ جو ہے کام تقریباً 90% کمپلیٹ ہے۔ اچھا، لائٹس کے حوالے سے وہاں پر کس طرح؟ لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ اسپیشل پیکیج دیا جاتا ہے محرم کے حوالے سے، جی۔ تو رات کے وقت مجالس ہوتی ہیں، جلوس ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے لائٹس کا کیا انتظام کیا گیا؟ جی، لائٹس کے حوالے سے ایک تو آپ نے یہ بہت اچھا پوائنٹ جو ہے نا آؤٹ کیا کہ روشنی پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے، حالات تو جو ہے آپ بخوبی جانتے ہیں، اور ہمارے جو ڈسٹرکٹ کے ہیڈ ہیں ان کے بھی یہ نالج میں ہے۔ تو لائٹس تھوڑا نا قبل از وقت لگا دی گئی تھی، اور اب جب یہ پروسیشن شروع ہوئے تو کافی جگہوں پہ جو ہے نا وہ یہ مسائل ہیں۔ ہاں جی، وہ جو ہے نا لائٹس جو ہے نا ان میں یہ ہوا کہ کہیں فیوز ہو گئے، کہیں جو ہے نا ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ تو اب پھر دوبارہ جو ایسے پوائنٹ ہیں وہ سی او کارپوریشن جو اقبال خان صاحب ہیں ان سے رابطہ کر کے
پھر انہوں نے جو ہے نا رات دوبارہ ان ایسے پوائنٹ جہاں روشنی کی کمی بیشی تھی اس کو رات پورا کیا جہاں نشاندہی کی جا رہی ہے وہاں انتظامیہ ورک کر رہی ہے. جی جی کر رہی ہے. اچھا اس کے ساتھ ایک تو ضلع کونسل آپ بات کریں میٹروپولیٹن کی, جی ضلع کونسل کے ایریے بھی ہے, جلال پور پیر والا, اس کے علاوہ شجاع آباد ہے, قادر پور کے ایریاز ہیں, وہاں پر اس جی میں نے خود وزٹ کیا جلال پور شجاع آباد کا, اور وہاں جو ہے اب وہ تحصیل کونسل آپ کو پتہ ہے سیٹ اپ اس کو ڈیوائڈ کر دیا گیا, تو اب جو ہے نا جلال پور تحصیل الگ اس کو کر دیا گیا ہے اور شجاع آباد الگ کر دیا ہے. تو شجاع آباد میں جو ہے نا بہت اچھے کام ہوئے, لیکن ابھی جلال پور میں لوگوں کے مسائل ہیں. اس میں پانی کی نکاسی کا مسئلہ ہے محلہ دیوان صاحب میں, ٹھیک ہے, اور مطلب جھولتی ہوئی تاریں جو روٹ جلوس پہ, مطلب ایک تو جلال پور پیر والے کے ایریا میں, جی اندرون سٹی کے میں آپ کو مسائل بتا رہا ہوں, اور اسی طرح پانی کے حوالے سے مسائل ہیں, جو سیوریج کا پانی روڈ پہ آ جاتا ہے, تو اس کو یہ ہے کہ ابھی ہنگامی بنیادوں پہ مطلب سکنگ پمپ لگا کے اور اس کو مینیج کیا جا رہا ہے. اس پہ ہم شہر کی صورتحال جانیں گے کہ شہر میں واسطہ کیا کر رہا ہے, کیونکہ شہر کے جتنے بھی ایریاز ہیں وہ واسطہ کے ذمہ داری ہے, اور واسطہ کی جانب سے محرم الحرام کا جب سے آغاز ہوا ہے تو اس حوالے سے ہنگامی صورتحال کا اعلان اس لیے کیا گیا کیونکہ ورکنگ زیادہ جاری ہے, اور شہر میں جب اسکیم شروع ہوتی ہے سیویج کی یا واٹر سپلائی کی تو یقیناً اس میں ایک بار تو شہریوں کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب تک وہ مکمل نہیں ہوتی. اسلام صاحب, جس طرح واسطہ مختلف اسکیموں پہ کام کر رہا ہے محرم الحرام کے حوالے سے کیا تیاری ہے اور کس طرح سے آپ لوگ چیزیں مینیج کر رہے ہیں؟ جی, محرم الحرام شروع ہوتے ہی واسطہ جو ہے وہ ان ایکشن آ گیا تھا. جہاں جہاں پر سیوریج اور واٹر سپلائی کے کام سٹارٹ کیے ہوئے تھے ان کو وائنڈ اپ کرنا شروع کیا, اور جہاں پر ریسٹوریشنز کے ایشوز تھے اور محرم روٹس نے گزرنا تھا, جلوسوں نے گزرنا تھا اس روٹ سے, ان کی ہم نے ریسٹوریشن سٹارٹ کروا دی. اسپیشلی النگ پر ہمارا کافی ایشو تھا, ہماری واٹر سپلائی کی لائنز وہاں پر لگ رہی تھیں, ہم نے اسی ورک کو اسی جگہ پر سٹاپ کروایا اور ساتھ میں اس کی ریسٹوریشن کروا دی تاکہ جو بھی وہاں سے جلوس گزرنے ہیں وہ پراپر طریقے سے گزر سکیں اور کوئی ان کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. دوسرا یہ کہ محرم کے حوالے سے جو روٹس ہیں ان کو سیوریج کے حوالے سے ہم نے کلیئر کر دی ہے. اچھا, یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب جس طرح آج اگر بات کریں تو 73 جلوس نکالے جانے ہیں, ملتان شہر کے بھی ہیں, اس کے علاوہ جلال پیر والا, شجاع آباد کے, کیا واسطہ کے پاس ان جلوس روٹ کے حوالے سے موجود ہے ورکنگ پیپر کہ فلاں جگہ سے جلوس روٹ گزرنا ہے, وہاں پہ یہ پرابلم ہو سکتی ہے, وہاں پہ ہماری اسکیم جاری ہے, وہاں پہ اگر اوور فلو پانی ہو جاتا ہے تو ہم یہ کس طرح مینیج کرنا ہے, اس طرح سے کوئی پلان ہے؟ واسطہ صرف ملتان شہر میں ہی مطلب آپریٹ کرتا ہے, جلال پور پیر والا یا شجاع آباد میں ہمارا آپریشن نہیں ہے. تو ملتان کے حوالے سے جو ہمارے میجر جلوس جہاں سے گزرنے ہیں, جو میجر روٹس ہیں, ان سب کو ہم نے کلیئر کیا ہوا ہے, اور ساتھ میں ٹائم ٹو ٹائم ہماری ٹیمز وہاں پر موجود ہوتی ہیں. ہمارا کمپلینٹ سیل آپریشنل ہے 24/7, ہم لوگ 1334 پر کال ریسیو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ تمام لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں. اگر خدا نخواستہ روٹ کے جلوس کے دوران کوئی ایشو بنتا ہے تو ہماری ٹیمز وہاں پر موجود ہوں گی, ہماری مشینری وہاں پر موجود ہوگی, ساتھ ساتھ چلے گی, تو انشاءاللہ اس طرح کوئی ایشو نہیں ہوگا. چاہوں صاحب, جس طرح اسلام صاحب فرما رہے ہیں کہ ورکنگ جاری ہے, آپ لوگ مطمئن ہیں اس حوالے سے یا کچھ مسائل کا سامنا ہے؟ جی, میں جو ہے نا سب سے پہلے تو ایم ڈی ناصر اقبال صاحب جو انہوں نے جیسے ہی چارج لیا تو ملتان میں ایک مین لائن کا کرون فیلئر ہو گیا ان کے چارج لینے کے 2-3 دن بعد, اور اس میں یہ ہوا کہ سٹی کا تقریباً آدھا علاقہ ڈوب گیا پانی میں. تو پھر انہوں نے ایمرجنسی طور پہ یہ جو ہے کھدائی کی علی چوک سے دربار شاہ شمس کی طرف, تاکہ پانی سے ایمرجنسی طور پر اس کو چلایا گیا. تو اب جو ہے وہ 2 دن وہاں دن رات بیٹھ کے, اور اس میں ڈی سی صاحب کے حکم پہ, اور جو ہے نا وہ اب جو بالکل جو ہے نا گزرگاہ کے لیے بہت اچھی اور کمفرٹیبل جگہ. پہلے وہ جگہ کیونکہ وہاں پہ ایک سیور بنایا جا رہا تھا, اس وجہ سے پرابلم تھی. جی, لیکن اب وہ جلوس کے حوالے سے مسائل. ہاں جی, یہ سر ابھی 5 محرم کو علم پاک کے اور ذوالجناح کے جلوس وہاں سے جو ہیں گزرے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب بھی ہماری جو ہے کہ ایک دفعہ جو ہے نا اس کو دوبارہ رولر چلا کے تھوڑا اس کو مزید کر دیا جائے, کیونکہ تعزیہ جو ہے مبارک ہے وہ وزنی ہوتے ہیں, اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو ایک دفعہ دوبارہ
टेक्निकल जो लोग हैं देख लें उसको। सलाम साहब, जिस तरह चावन साहब फरमा रहे हैं कि जो वो वाला एरिया स्पेसिफिक मेंशन किया जा रहा है, क्योंकि हमने भी वहाँ पे विजिट किया, अभी वहाँ पे वर्किंग जारी है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है कल या परसों, अगर बारिश हो जाए तो ज़्यादा हो सकता है, तो इस पर क्या हंगामी तौर पर काम किया जा सकता है? असल में वहाँ पर हमारा मैन होल्स वगैरह बन रहे थे जिसकी प्रॉब्लम थी, हम उसको अर्ली मतलब टेकअप नहीं कर सके थे। जब इनके जुलूस से टाइम करीब आया, 2 दिन से हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी वहाँ पे कंक्रीट होनी थी, कंक्रीट हो गई है, इसलिए हमने कल उसको वहाँ पे स्पेशली बैकफिल किया, परसों बैकफिल किया, उसको प्रॉपर रूट को क्लियर किया और वहाँ से जुलूसों को गुजारा है। मजीद ये कि हम उसको आज फिर जो भी उसमें शॉर्ट कमिंग होगी उसको दूर करेंगे, उसमें पानी का छिड़काव वगैरह कर देंगे, तो इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर कर देंगे रूट। अच्छा, अगर फिल वक्त बारिशों के हवाले से भी महकमा मौसमियात ने एक लेटर जारी किया था, अगर 1 से 2 रोज में अगले में बारिशों का कोई इम्कान हुआ तो उस हवाले से क्या इक़दाम हो सकते हैं वासा की जानिब से? उसके लिए ये कि हम लोग अगर कोई ज़्यादा इशू आएगा तो वहाँ पर हम लोग थ्रू पंप्स उसको ऑपरेट कर लेंगे। बाकी हमारे पास जो हमारी मशीनरी है सेक्टर फ्लशर्स वो इन ऑपरेशन है, 24/7 अवेलेबल है, कोई इशू होगा तो इंशाल्लाह हम उसको उसमें चाहूँ साहब, जिस तरह अब्दुल सलाम साहब कह रहे हैं कि इस हवाले से जो प्रॉब्लम है उनको देखा जाएगा। एक तो हमने वासा का स्पेसिफिक एरिया अली चौक वाला डिस्कस कर लिया, उसके अलावा जो शहर में दीगर स्कीमें जारी हैं जहाँ से हम देखते हैं कि जुलूस जब गुजरता है तो कई इलाकों से, गलियों से, मोहल्लों से गुजर के जाता है, और कई एरियाज में वहाँ पर सीवेज की स्कीमें, वाटर सप्लाई की स्कीमें जारी हैं, तो इस हवाले से वहाँ भी कोई मेंशन किए गए हैं, वहाँ भी वर्किंग के हवाले से क्या इकदाम आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे? जी, अंदरून में मतलब एक कीड़ी दाऊद खां इलाका है, वहाँ भी एक लाइन डाली जा रही है, अब्दुल सलाम साहब के इल्मे होगा, और वहाँ जो है वहाँ भी हमारे जुलूस हैं, तो उनको भी हम जो है ना ये भी कर रहे हैं कि ये हमारे लिए एक मतलब ये जो काम हो रहे हैं ये एक हमेशा से जो है ना शहरियों के लिए और हम सबके लिए ये एक नजात का बाइस बने, आर्जी ना होगे। हाँ, फलाई काम है, तो हम लोगों को ये कहल कर रहे हैं और उनको आमादा कर रहे हैं, अपने लाइसेंसदारान को और अपने शुरकाए जुलूस को और अज़ादारों को, कि भाई अगर यहाँ से कुछ थोड़ा मोट आपको प्रॉब्लम है तो इसको आप एडजस्ट करके गुजरें और जल्दी ये मसला जो है हल हो जाएगा। अब जैसे ये अभी जो है ये मछली मंडी फिश मार्केट से दौलत गेट की तरफ जो मेट्रो के नीचे मेन हॉल बनाए जा रहे हैं, तो ये हमारे जुलूस का रूट था, लेकिन हमने उसके साथ वाले रूट पे उसको एडजस्ट कर दिया कि ये जो काम हो रहा है ये एक मतलब उस पे इतनी हैवी अमाउंट्स लग रही है जो हमारा खजाना है, और इसके बाद मैं समझता हूँ कि सिटी के जो मसाइल है ना पानी के वो मुकम्मल तौर पे हल हो जाएंगे। इसमें यह कि दोनों को फरीकों का एतमाद है। जी बिल्कुल, हमारा कोऑर्डिनेशन है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से और हर टाइम कोऑर्डिनेशन है, दिन रात कोऑर्डिनेशन है, और ये जो प्रोजेक्ट है इसके कंप्लीट होने से मुल्तान के जो अंदरून शहर और नशेबी इलाके हैं उनका ये सीवरेज का दरीना मसला हल हो जाएगा। तो इसी वजह से हम भी कोऑपरेशन कर रहे हैं कि हम थोड़ी बहुत ही जो तकलीफें हैं उनको बर्दाश्त करें और ये जो इवेंट्स हैं मुहर्रम का इसको हम गुजारें। इस्लाम साहब, जिस तरह चावन साहब बता रहे हैं कि ताउन उनकी जानिब से भी जारी है, जहाँ पर अगर वास्ता का काम हो रहा था तो वहाँ पर जो जल्दी मुकम्मल नहीं हो सकता तो उन्होंने जुलूस एडजस्ट कर लिए, तो जो वास्ता की स्कीमें हैं वो अब तक कहाँ तक पहुँची हैं? जिस तरह अलंग की आप बात कर रहे थे कि वहाँ पर वाटर सप्लाई की स्कीम जारी है, वो कब तक मुकम्मल होगी, कितना उसका एरिया मुकम्मल हो चुका है? जी, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है जी, बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन है हम सब लोगों का आपस में, और हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब चावन साहब का और बाकी तमाम इंतज़ामिया का कि उन्होंने बड़ा कोऑर्डिनेशन किया, हमारे साथ बड़ा ताउन कर रहे हैं। दूसरा इशू ये है कि अलंग पे हमने मुहर्रम शुरू होते ही अपना काम रोक दिया था, हमारी वाटर सप्लाई की वहाँ पे मेन लाइन डल रही थी, हमने उस काम को जैसे मुहर्रम स्टार्ट हुए उसको बंद कर दिया और उसकी बैक फिलिंग वगैरह करनी शुरू कर दी, उससे कनेक्शंस करने शुरू कर दिए थे और उसकी रेस्टोरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो उधर से एक जुलूस आना था 5 मुहर्रम उल हराम को, तो 5 मुहर्रम उल हराम से पहले हमने दिल्ली गेट से लेकर और जवादिया मोहल्ले तक का जो रूट था वो हमने क्लियर कर दिया ताकि वहाँ से प्रॉपर तरीके से जुलूस गुजर सके, उसकी प्रॉपर हमने पीसीसी की और उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया। दूसरा एक आज 7 मुहर्रम को वहाँ से एक जुलूस गुजरना है और इधर से हैदरी कमेटी से होता हुआ वो दिल्ली गेट तक आना है,
اس کے اوپر بھی ہم نے کنکریٹ ان کے سامنے اس سارے ایریا میں کروا دی ہے اور اس روٹ کو بھی کلیئر کر دیا ہے. اچھا، یہ جو ایک ہمیشہ شہریوں کی ڈیمانڈ رہتی ہے کہ جہاں پر واسطہ کام کرے اس کے بعد وہاں پہ جو سڑک کی حالت ہو جاتی ہے اس حوالے سے، تو باقی ایریاز میں اس حوالے سے یا دیگر شہر کے ایریاز میں جو ہے تو اس حوالے سے ورکنگ کو بہتر بنایا جائے گا؟ نہیں، جہاں پر دیکھیں واسا کام کرتا ہے یا کوئی بھی کام کرتا ہے، ایشوز تو تھوڑے سے لوگ آتے ہیں، تکلیف تو برداشت کرنی پڑتی ہے. واسا کا اسپیسیفک ایشو یہ ہے کہ اگر ہم نے سیور ڈالنا ہے تو ہم نے ڈیپتھ میں جا کر ڈالنا ہے، وہ کافی ہمیں ایکسکیویشن کرنی پڑتی ہے، تو الٹیمیٹلی مٹی نے باہر آنا ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے پرابلم کا باعث سرجری کرنی پڑتی ہے. ہاں جی، پورا مطلب کام کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نے 15-20 فٹ 22 فٹ نیچے جانا ہے اور سیور لے کرنا ہے تو ساری مٹی آپ نے ایکسکیویٹ کرنی ہے اور ایکسکیویٹ کر کے وہ اپنے باہر رکھنی ہے. تو یقیناً ہرڈلس تو ہوتی ہیں، تو تھوڑا سا کوآپریٹ کرنا چاہیے لوگوں کو، کیونکہ ان کی فلاح و بہبود کا ہی کام ہے، انہی کے لیے کام ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں ایک اور بات میں پوچھنا چاہوں گا بریک سے جانے سے پہلے کہ واٹر سپلائی جو صاف پانی کی فراہمی ہے تو محرم الحرام کے دنوں میں وہ کس طرح بہتر بنائی جائے گی؟ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے کہا کہ ہم واٹر ٹینکر کے ذریعے پانی کا چھڑکاؤ کریں گے جلوس روٹس پر، تو کتنے مختص کیے ہیں اس حوالے سے اور ایریاز مینشن کر دیے گئے؟ سپلائی ٹائم ہم نے چینج نہیں کیا، سپلائی ٹائم ہمارا وہی ہے جو آلریڈی چل رہا ہے. اسپیشل ہم نے یہ کیا کہ ہمارے پاس 4 واٹر باؤزرز ہیں، تو جہاں جہاں پر ریکوائرمنٹ آ رہی ہے، کسی جگہ پر مطلب جلوس کے ساتھ گاڑی بھیجنی ہے یا کہیں لنگر کا انتظام ہے وہاں پہ پانی چاہیے، تو ہم اپنی اسپیسیفک گاڑی وہاں پر بھیج رہے ہیں، اپنا واٹر دیتے ہیں، لیکن سپلائی کے ٹائم ہم نے کانسٹنٹ ہی رکھے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ کتنا لازمی ہے جو آپ جس طرح آپ نے کہا کہ مختلف ایریاز میں جہاں پر چیز کو روڈ کو بیلنس کرنے کے لیے، ہموار کرنے کے لیے پانی کا چھڑکاؤ، صفائی وغیرہ، لاسٹ ٹائم پورا پلان بنایا گیا تھا، صفائی کے حوالے سے بھی ورکرز آپ لوگوں کو دیے گئے تھے کہ ماں بارگاہوں کی صفائی کے حوالے سے، جلوس روٹس کی صفائی کے حوالے سے اس بار آپ نے کیسے دیکھا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور واسطہ کو اگر ملا کے چلیں؟ نیسر، آپ کے نالج میں ہوگا کہ ملتان میں سب سے جو پہلا لائسنسی جلوس ہے اندرون بورڈ گیٹ محلہ شاہ مینگر سے برآمد ہوا، جو کالے منڈی بازار بورڈ گیٹ سے ہوتا ہوا لنگ حرم گیٹ، نشاط روڈ سے گل روڈ سے حسن بخش کمتر امام بارگاہ پہ اختتام. تو اس میں یہ ہوا تھا کہ وہ بیچارے سینٹری ورکروں نے جو ہے نا اس کو بڑا سویپر نے اور انہوں نے سارا بڑا کلین کیا ہوا تھا. جیسے ہی مارکیٹس بند ہوئی تو انہوں نے پھر دوبارہ جو ہے نا وہ اپنی صفائی کر کے جاتے ہیں، جتنے بھی شاپس والے ہیں سب وہ بند کرنے سے پہلے، وہ پھر جو ڈسٹ آ گئی تو پھر ہنگامی طور پہ میں نے دیکھا کہ سویپر آگے جلوس کے وہ بیچارے سویپنگ بھی کرتے رہے اور وہ جو کوڑا ہے وہ بھی کلیکٹ کرتے. اس میں جو ہماری اپنی ذمہ داری ڈیلی بیسس پہ ہم جو اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے ہیں، جی تو وہ اس میں ہمیں ادا کرنی ہوگی. اس میں یہ ہے کہ ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم ایک کوئی شاپنگ بیگ اس میں ڈال کے اور اس کو کلیکٹ کر کے رکھ دیں، اور وہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ سویپر آئے اور وہ اس کو کلیکٹ کر لے. تو اس میں ہر بندے کو کردار ادا کرنا چاہیے، اس میں ہر کسی کو. اچھا، میپکو کے حوالے سے بات کر لیں. جی، میپکو کے حوالے سے بہت مسئلے تھے. یہ محرم سے قبل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، جس کو ہم نے مطلب صوبائی میٹنگ جب ہوئی، منسٹر لا راجہ بشارت صاحب نے ویڈیو لنک لی، اس میں بھی اس کو جو ہے نا اجاگر کیا گیا کہ آپ اپنے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی یہ بات کریں. تو انشاءاللہ اس میں کچھ بہتری آ گئی. اب آپ کے سامنے ہے کہ جہاں پروسیشن ہو رہے ہیں، مجالس ہو رہی ہیں، وہاں اب لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. اچھا، ایک تو لوڈ شیڈنگ ہے، دوسرا تارے ہیں جو کہ شہر میں موجود ہیں. یہ میں جو ہے نا آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے جو ہے نا اس پوائنٹ کو بھی تھوڑا آؤٹ کیا. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اندرون شہر کے جو جلوس ہیں، ایک تو گلیاں کنجسٹڈ ہیں، اور دوسرا وہ ہم دے چکے تھے آلریڈی جب ہماری چیف میپکو اور ایس سی صاحب سے میٹنگ ہوئی، تو اس میں ہم یہ آلریڈی لکھ کے دے چکے تھے کہ یہ جو جھولتی ہوئی تاریں ہیں اور یہ جو ہے یہ کسی بھی خطرے کا باعث بن سکتی ہیں، کیونکہ علم مبارک کی ہائٹ ہوتی ہے، تعزیہ کی ہائٹ ہوتی ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ عزادار وہ پہلے تاروں کو اوپر کرتے ہیں پھر علم پاک وہاں سے گزارتے ہیں. آپ فیلڈ میں ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ شیعہ میانی میں جو ہے نا آپ کا بہت وہاں اپنے جلوسوں کی کوریج بھی دی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے وہاں بھی آپ نے مسائل دیکھے ہوں گے. اس پہ ہم بریک پہ بعد آئیں گے، تفصیلی بات کریں گے. ناظرین، جس طرح آپ نے جانا کہ اس حوالے سے کس طرح سے ورکنگ کی جا رہی ہے، واسطہ کیا اقدامات کر رہے ہیں، ہم مزید جب واپس آئیں گے بریک کے بعد تو مزید جو اس حوالے سے ورکنگ ہے، اس کے علاوہ جو ایشوز ہیں ان پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین، جس طرح ہم بات کریں محرم الحرام کے حوالے سے جو انتظامات کیے جا رہے ہیں اس پر ہم نے تفصیلی بات کی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر مرکزی تنظیم لائسنسداران عزاداری مزین عباس تعاون. ہم نے ان سے بھی جانا، اس کے ساتھ ساتھ جو واسطہ سے ڈپٹی ڈائریکٹر انجینئرنگ شیخ عبدالسلام صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بھی اس حوالے سے جو بات چیت ہے وہ کر رہے ہیں. ہم مزید جو ہم نے بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے میپکو کے حوالے سے، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب جلوس گزر رہا ہوتا ہے تو عزاداروں کو مشکل کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ جب علم پاک گزرتا ہے تو جو میپکو کی تاریں ہیں وہ زیادہ نیچے ہوتی ہیں، تو وہاں سے گزرنے میں مشکلات کا سامنا ہے. کچھ علاقے بھی ہیں جس طرح اندھی کھوئی کے علاقے ہیں وہاں پر پرابلم زیادہ ہے، اور اس حوالے سے بار بار یہ مسئلہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. ہم ان سے اس حوالے سے بات کریں گے. تو چاہوں صاحب، جس طرح اندھی کھوئی کا ایریا ہے کافی کلوز وہاں پہ ایریا ہے، گلیاں تنگ ہیں، وہاں پر تاریں لٹکی ہوئی ہیں، اور جلوس روایتی جلوس ہے، ہر سال گزرتا ہے. میپکو کو پہلے سے کام کرنا چاہیے وہاں پہ. اب تک وہاں پہ کیا مسائل ہیں، اور اس بار کس طرح سے آپ نے کوئی ان کو درخواست دی ہوئی ہے؟ جی ہاں جی، یہ ہم نے جو ہے نا گزشتہ دنوں جب میٹنگز ہوئی میپکو کے ساتھ، تو ہم نے اس روٹ کے حوالے سے جو ہے نا ان کو آگاہ بھی کیا، ریٹرن بھی دیا. اس کے بعد جو ہے نا وزٹ ہوا. وزٹ میں ان کے ساتھ ایس ڈی او جو نمائندہ تھے وہ بھی موجود تھے وزٹ میں، ان کو دکھایا بھی صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتہائی سینسٹیو روٹ ہے. یہ ایوان حسین محلہ ناصر آباد جھیک سے یہ جلوس برآمد ہوتا ہے، اور سارا اس کا روٹ اندرون کا ہے. جب یہ پتھروں والی گلی اور اندھی کوئی بازار سے گزرتا ہے جلوس، یہاں تازیہ بھی ساتھ ہوتا ہے اور ذوالجناح بھی. تو 4-5 فٹ کی یہ گلی ہے. اس میں جو ہے نا لوگوں نے، جو دکاندار ہیں وہ پہلے فولڈنگ جائیداد کا بھی ایشو ہے ہمیں، وہاں انکروچمنٹ بھی ہے. میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں نا ڈیٹیل سے سر. تو وہاں جو ہے نا پہلے انہوں نے جو زینے سٹیپ چڑھنے کے لیے جو بنائے ہوئے تھے نا وہ فولڈنگ ہے کافی. ٹھیک ہے. اور اب 1-2 جو 4-5 لوگ ہیں انہوں نے پختہ بنا لیے. تو وہ ہم نے جو ہے نا موقع پہ دکھا بھی دیے کہ بھائی یہ ہمارے روٹ میں جو ہے نا یہ رکاوٹ ہے، اس کو جو ہے نا ریموو کیا جائے، اس کو دوبارہ وہ فولڈنگ سٹائل میں بنائیں کہ جب شاپس بند ہو جاتی ہے وہ جو سیڑھی زینہ ہے اس کو کلوز کر کے اور صبح کو دوبارہ کھول لیں. جو پختہ آگے انہوں نے تھڑے اب جو پختہ انہوں نے تھڑے بنا لیے ہیں، جو اس کو جو ہے نا ریموو کیا جائے، وہ ہمارے لیے رکاوٹ ہے. دوسرا جو کافی تاجران کا بہت تعاون ہوتا ہے ہمارے ساتھ، مطلب مین بازاروں میں ہی ہیں سب پروسیشن، اور تاجر تنظیمیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بہت کوآپریشن میں ہوتی ہیں. مطلب یہ ترپال ہیں جو اوپر بازار میں، ہاں بالکل، تو ان کو ہٹا دیا جاتا ہے. لیکن جی بالکل، اس کو جو ہے وہ خود کھڑے ہو کے ہمارے ساتھ ان کا بڑا کوآپریشن ہوتا ہے. لیکن یہ جو اندھی کھوئی اور پتھروں والی گلی ہے، یہاں انہوں نے جو ہے نا دکانداروں نے پختہ یہ میٹل، یہ ٹین کے، اور یہ جو انہوں نے بنا لیے ہیں شیڈ. ٹھیک ہے. جو ہمیں وہاں سے تازیہ گزارنے میں بہت دقت ہوتی ہے. تو یہ جلوس وہاں پہ کس تاریخ کو ہونا ہے؟ وہاں پہ یوم عاشور کو. یوم عاشور کو. اور یہ جس جلوس کا روٹ جو ہے بہت حساس ہے، اور اس حوالے سے ہم بارہا دفعہ کہہ چکے ہیں ان محکمہ کو کہ ہمیں 10 محرم کو یہ کلیئر کر دیں. یہ کلیئر کر دیں. جی. اچھا، آج گلگشت میں بھی اس حوالے سے جلوس برآمد ہونا ہے 7 محرم الحرام کا. اس حوالے سے جو انتظامات ہیں وہاں پہ، کیونکہ لاسٹ ٹائم وہاں پہ ورکنگ کا ایشو تھا، اب اس بار وہاں پہ جی اس دفعہ جی گلگشت کے کام جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور قبل جو ہے نا وہ جلوس انہوں نے کمپلیٹ کر لی. اس میں تو میں سمجھ اس دفعہ جو ہے. اچھا، اور ایک میں آپ کی توجہ اس طرف بھی دلانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی نئے روٹ تو ہوتے نہیں ہیں، وہی روایتی روٹ ہیں. تو ہر سال ان کی مینٹیننس کیوں کی جاتی ہے؟ پیسے کا ضیاع ہے. ایک ہی دفعہ مطلب کوئی اچھے کام ہو اور معیاری قسم کا مٹیریل خرچ ہو. اور اس دفعہ جو ہے نا یہ اس پہ ڈی سی صاحب کا بڑا فوکس ہے کہ جس کانٹریکٹر کا مٹیریل جو ہے وہ ناقص ہوگا اس کی پیمنٹ روکیں گے، اور کم از کم جو ہے آپ بھی مینشن کریں گے، ہم بھی مینشن کریں گے، ہم نشاندہی بھی کر رہے ہیں. اس دفعہ تھوڑا چیک اینڈ بیلنس ہے، لیکن یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام اگلے سال وہی روٹ دوبارہ رپیٹ ہوتے ہیں. پروسیشن تو ایک دن کا ہوتا ہے، گھنٹوں کا ہوتا ہے، اور یہ رفع عام کے لیے مطلب یہ جو ہے سارا سال ہی یوز ہوتے ہیں، تو یہ پبلک کے لیے یوز ہوتے ہیں. تو کم از کم یہ ہے کہ مٹیریل شفافیت کا ہونا لازمی. ہاں جی.
تو یہ تو نہ ہو کہ اچھا اسی طرح سر ابھی ہمارا یہ قذافی چوک ہے، اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ سارے جو ہے نا پیچ وغیرہ ہونے والے تھے، اس میں اور محکمہ جات بھی ہیں، صرف کارپوریشن کے ساتھ ساتھ پروونشل ہائی وے کے روٹس بھی ہیں، اس میں ایم ڈی اے کے روٹس بھی ہوں گے بالکل. ہاں جی. تو اس حوالے سے ہر مطلب ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم ٹچ ہیں، مربوط ہیں. ہمارا کچھ روڈز ہیں جو روٹس میں آتے ہیں، تو ایم ڈی اے کا تعاون اب تک کیسا رہا؟ جی ایم ڈی اے نے بھی سر ابھی جو ہے نا وہ پیچ ورک وغیرہ کر دیے جو ان کے روٹ تھے، اور پروونشل ہائی وے نے بھی کمپلیٹ کر دیے ہیں اپنے جو ان کے روٹ جلوس تھے. تو باقی جو ہے تمام محکمہ جات سے ہمارا بڑا کوارڈینیشن ہے، ایک ٹیم کی شکل میں ہم لوگ جو ہے نا ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. اور ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ مطلب عزاداروں کو بھی اور لسانسداروں کو بھی ہم یہ ان کو بھی درس دے رہے ہیں کہ کہیں اگر کوئی چھوٹی موٹی کوتاہی ہے تو اس کو نظر انداز کیا جائے. بشری تقاضا ہے تو آپ جو ہے نا امن امان میں میں کے ساتھ ہاں جی بالکل اس میں کوئی میں کہتا ہوں کہ کمپرومائز نہیں. سلام صاحب جس طرح بات کی گئی کہ ہر سال ورکنگ ہوتی ہے اور ہر سال جلوس ہوتا ہے تو دوبارہ سے مینٹیننس، تو شفافیت کا ہونا کتنا لازمی ہے؟ ابھی جو واسطہ کی ورکنگ جاری ہے، آپ بھی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کو دیکھتے ہیں، تو کس طرح آپ لوگ فوکس کر رہے ہیں کس حوالے سے کمپلینٹس کم سے کم آئیں؟ واسطہ جہاں پر ایگزیکیوشن کر رہے ہیں تو ہمارا تو ڈیزائن پیریڈ ہی 25 to 30 ایئرس کا ہے. تو ہم لوگ جہاں پر سیوریج لائن ڈال رہے ہیں، ہم اپنی واٹر سپلائی لائن لے کر رہے ہیں، تو ہمارا تو ڈیزائن لائف ہی اتنا ہے. مطلب اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر سال وہاں پر ڈالتے ہیں. یہ تو ہماری اسپیسیفک ایک کام ہے، اے ڈی پی کی ہماری اسکیمز چل رہی ہیں، ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے. تو اس میں واسا کے لحاظ سے اس طرح کے کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ واسا جس جگہ پر لائن ڈال دے گا سیوریج کی یا واٹر سپلائی کی تو اگلے 25 سے 30 سال بعد جی دوبارہ وہاں پر مطلب کام نہیں کریں گے. زیادہ ہی چل سکتی ہیں. جی بالکل چل رہی ہیں دیکھ رہے ہیں. جی بالکل زیادہ ٹائم ہو گیا. جی بالکل. گلگشت میں آج جلوس نکالا جانا ہے تو وہاں پر واسا نے انتظامات مکمل کر لیے؟ ہاں جی واسا نے اپنا روٹ کلیئر کر دیا ہے. وہاں پر سیوریج کے ایشوز تھے وہ ریزالو کر دیے ہیں. وہاں پر واٹر سپلائی کی 1-2 کمپلینٹس تھیں، ہم نے وہ بھی ریزالو کر دی ہیں. تو ابھی ہماری طرف سے وہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے. اور مزید یہ کہ جلوس کے ٹائم پر ہماری ٹیمز ان کے ساتھ ہوں گی، ہماری گاڑیاں وہاں پر موجود ہوں گی. تو خدا نخواستہ کہیں پہ کوئی ایشو آئے گا کوئی سیوریج کا یا کوئی واٹر سپلائی کا تو ہم اس کو اسی وقت ریکٹیفائی کریں گے. ساتھ ہوں گے کیونکہ ابھی تو موبائل کام کر رہے ہیں، تو 1-2 دن میں اگر وہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے تو کمپلینٹ سیل نمبر کوئی اس کے حوالے سے ہو؟ جی ہمارا ہیڈ آفس میں کمپلینٹ سیل قائم ہے، 1334 کمپلینٹ سیل کا نمبر ہے جو کہ ایکٹیو رہے گا. وہاں پر ہماری ٹیمز بھی موجود رہیں گی. تو کسی بھی کمپلینٹ کی صورت میں 1334 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے. تو ارلی انشاءاللہ ایکشن ہوگا. جہاں پر بھی ضرورت پڑے گی وہاں پر ٹیمز موجود ہوں. ایک جو مین تو آپ نے بتا دیا کہ انتظامات مکمل ہیں. ایک روزانہ ہم دیکھتے ہیں پریس ریلیز بھی جاری ہوتی ہے کہ ڈی سلٹنگ کی جا رہی ہے، شہر میں لائنوں کی صفائی کی جا رہی ہے. کتنے ایریاز کو فوکس کیا گیا ہے اور کیا کوئی اوور فلو والا تو معاملہ ہم نہیں دیکھیں گے؟ خدا نہ خواستہ کوئی جلوس روٹ پر اوور فلو ہوتا ہے تو وہ تو پانی سارا کھڑا ہو جائے گا سیوریج کا، تو وہاں تو عزاداروں کو مشکلات کا سامنا ہوگا. اس سوال سے کیا پلاننگ ہے؟ اس کے لیے ایسے ہے کہ جو روٹس ہیں جو محرم کے روٹس تھے ان کو ہم نے ڈی سلٹنگ کر دی ہے. ہماری نائٹ کی شفٹس ہوتی ہیں جو کہ آتی ہیں ریگولر بیسس پر اور اس کی ڈی سلٹنگ ہم لوگ کر رہے ہیں. تو جو ہمارے روٹس ہیں ہم نے ان کی ڈی سلٹنگ کر دی ہے. مزید یہ کہ اگر کوئی چیز کیونکہ ایک سسٹم میں چل رہا ہے، اگر کوئی چیز پھنس جائے اور کہیں پہ اوور فلو ہو بھی سکتا ہے، مطلب اگر کوئی اس طرح کا ایشو بن جاتا ہے تو ہماری ٹیمز ان جلوسوں کے ساتھ ہوں گی، اسپیسیفک پوائنٹس پر موجود ہوں گے. ہیڈ آفس میں موجود ہوں گے لوگ، اپنے اپنے جو ہماری ڈویژنز ہیں ان میں لوگ موجود ہوں گے. ہماری مطلب 9-10 محرم کو چھٹی نہیں ہوگی، بے شک سگنلز بند بھی ہوں گے، لیکن اسپیسیفک پوائنٹس پر جہاں پر یہ مطلب روٹس گزرنے ہیں وہاں پر ہمارے لوگ ہماری مشینری موجود ہوگی. اور خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا اوور فلو ہوتا ہے تو اس کو اسی ٹائم بھی ریکٹیفائی کر لیا جائے گا. آپ ماشاء اللہ کافی عرصے سے واسطہ میں ورک کر رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون سا جو علاقہ ہے، کون سی لائن ہے جہاں پہ مسئلہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اب ہمیں بھی یاد ہوگا کون کون سے محلے ہیں جہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے، تو وہاں ان ایریاز کو آپ کو معلوم تو ہوگا. تو کیا پلاننگ کی گئی ہے کہ وہاں پہ مسئلہ نہ ہو؟ کیا پانی سپلائی کام کی جائے گی؟ کیا ورکنگ کی؟ نہیں، فوکس جو ہے وہ مین روٹس پر ہے، گلی محلے میں فوکس نہیں ہے. فوکس یہ کہ محرم کے جلوس ہیں ان کو پراپر طریقے سے گزارا جائے. تو اس لیے ان کے ساتھ ہم لوگ ٹیمز موجود رکھیں گے 9-10 محرم کو، تاکہ وہاں پر کوئی ایشو آئے تو ان کو گزرنے میں، ان کو پاس کرنے میں کوئی ایشو نہ ہو. تو ان کے ساتھ ٹیمز اٹیچ کی جائیں گی. گلی محلوں کا تو مطلب مائنر ایشوز ہیں. چاہوں صاحب اس میں آپ لوگوں کو سجیشن ہو کہ سرکولر روڈ جس طرح مینشن کر رہے تھے وہاں پر اگر پرابلم ہوتا ہے تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے علاوہ ڈی سلٹنگ کے حوالے سے اب تک انتظامات سے مطمئن ہیں؟
جی بالکل، ہمارا میں بتا رہا ہوں کہ راتوں رات ان کے ساتھ بیٹھ کے روڈز پہ میں نے جو ہے نا یہ کام کروایا، جیسے جوادیہ والا عبدالسلام صاحب بھی وہیں موجود رہے اور ہنگامی بنیادوں پہ یہ کام ہوئے. لیکن پھر یہ ان سے ریکویسٹ کروں گا، ان کا بہت اچھا تعاون ہے، ایم ڈی صاحب کا اور پھر ڈی سی صاحب اور کمشنر صاحب کی ہدایات بھی ہیں. تو اس حوالے سے میں کہوں گا کہ ایمرجنسی کے لیے مطلب یہ جو ہمارا صاف بندی کا جلوس ہے، اسی طرح مطلب 1-2 سکر دولت گیٹ ہونا جو ہے وہ موجود ہے، خونی پور چوک میں ہو، حرم گیٹ ہو، کہیں سے بھی اوور فلو اگر ہوتا ہے تو اس کو فوراً موجود ہوں. جی موجود ہو. اس میں ہم یوم عاشور پر ٹیمیں موجود ہوں. اس حوالے سے واسطہ کی جانب سے جو سٹاف ہے ان کی چھٹیاں بھی منسوخ کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ ویسٹ مینجمنٹ کے ورکر بھی ڈیوٹی پہ رہیں گے. اس کے علاوہ جو ضلع انتظامیہ ہے وہ بھی اس حوالے سے مسلسل فوکس ہے. ہم مزید اس پہ بات کریں گے کہ مزید کس طرح سے انتظامات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں. اس پہ بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے ہیں محرم الحرام کے حوالے سے اور ہم نے بات کی جلوس روٹس کے حوالے سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر لائسنس دران مرکزی تنظیمی لائسنس دران نزاداری. چاہوں صاحب، جس طرح ہم نے ملتان کو تو ڈیٹیل ڈسکس کر لیا، ساؤتھ کے دیگر اضلاع میں بھی آپ ہر ڈسٹرکٹ میں ہر محلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جلوس برآمد ہوتا ہے، جب مجلس ہوتی ہے اس کا انعقاد ہوتا ہے. تو باقی اضلاع میں راجن پور ہے، ڈی جی خان ہے، رحیم جہاں خان ہے، بہاولپور ہے، وہاں پر اس حوالے سے کیا اقدامات ہیں، انتظامیہ کا کیسا کوآرڈینیشن ہے؟ جی بہت شکریہ نیاز صاحب، آپ نے یہ جو ہے نا بہت اچھا مطلب ایک سوال ہے کہ میں نے مرکزی تنظیم لائسنس داران عزاداری امام حسین علیہ السلام جس کو میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں، یہ ساؤتھ میں اس کا نیٹ ورک ہے اور وہاں ہمارے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ہیں اور میں نے بھی مختلف اضلاع کے وزٹ کیے. مظفر گڑھ گیا، لائسنس داروں سے میٹنگ کی، ڈی سی صاحب سے میٹنگ کی. وہاں جو ہے محرم سے پہلے صفائی کے بہت ناقص انتظامات تھے، لیکن عید پہ جو ہے نا پھر انہوں نے اس چیز کو شیور کیا کہ وہاں جو ہے نا اب بہتری آ گئی. اسی طرح جو ہے نا میں نے ڈی جی خان میں بھی وزٹ کیا اور میں نے بہاولپور کا بھی وزٹ کیا. تو یہاں کافی حد تک جو ہے نا لوگوں کے مسائل اب حل ہوئے ہیں. اس کے بعد میں نے وزٹ کرنے کے بعد ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی بڑی ڈیٹیل سے، اور انہوں نے بھی ہمارے جو سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات تھے وہ حل کروائے. مطلب مظفر گڑھ کے اور ڈی جی خان میں تھے اور آر پی او صاحب سے جو ہے نا میں وہ مسلسل رابطے میں رہتے ہیں. اور اسی طرح ڈویژن میں خانوال، لودھراں، وہاڑی اور اس حوالے سے جو ہے نا ان کے ساتھ ہر ٹائم وہاں بھی رابطہ ہے. سیکیورٹی کی اگر ہم بات کریں اوور پورے ساؤتھ کی بات کریں، جس سے آپ نے ایڈیشنل آئی جی صاحب سے بھی ملاقات کی، ان کو بھی بتایا اس حوالے سے چیزیں. سیکیورٹی کے اب تک کیا انتظامات ہیں اور مطمئن ہیں انتظامات سے؟ جی میں بالکل یہ کہ میں سب سے پہلے تو افواج پاکستان، پنجاب پولیس، رینجر ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایونٹس ہو، چاہے محرم الحرام ہو، چاہے جو ہے فلڈ ہو، جو بھی معاملات ہوں ملک میں، کووڈ آپ کے سامنے ہے پوری ورلڈ میں، لیکن یہاں انہوں نے جو ہے نا بہت بڑھ چڑھ کے اپنا جو ہے نا اس میں حصہ لیا ہے. تو ان شہیدوں کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر وطن عزیز کے لیے. تو سیکیورٹی کے حوالے سے ہم بالکل مطمئن ہیں، لیکن ہم ایک یہ ریکویسٹ ہے ہماری 10 بستہ کہ جو ہمارے پروسیشن ہیں کم از کم یہاں 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ پہلے جو ہے نا وہ روڈز کو بند کیا جائے اور کلیئر کیے. روڈ کے حوالے سے سیکیورٹی کے تو این او سیز لیے گئے ہیں شاپس کیپر سے اور روڈ پہ جو گھر آتے ہیں سب سے، ان سے جو ہے نا ریٹرن لیا گیا ہے مطلب، اور سارچ آپریشن ہوئے ہیں، وہ ہم بالکل مطمئن ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر مجلس کا آغاز 5 بجے ہے تو کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ اس روٹ کو 1.5 گھنٹہ پہلے بند کیا جائے. اگر اس کو جو بھی ورنہ شہریوں کے لیے بہت مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. متبادل ڈائیورشن بھی بنا دیے گئے ہیں، لیکن تھوڑا ارلی بند نہیں کرنا چاہیے. اس سے کوئی تشیع کے لیے کوئی اچھا پیغام نہیں جاتا. سارا دن نہ بند ہو، ہاں بالکل 1-2 گھنٹے پہلے بند کیا جائے تاکہ جو ہے شہریوں کو گزرنے میں دقت نہ ہو. اچھا، ایک جو پورے ساؤتھ کی بھی بات کریں، ہر جگہ جلوس برآمد ہوتا ہے تو ریت پہلے انتظامیہ سے بچھائی جاتی ہے، لیکن اس بار مسئلہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ گزشتہ سال بھی
وہ جو ہے وہ روٹ جلوس پہ حرم گیٹ جلوس رک گئے تھے اور جا کے پھر ہم نے منت سماجت کر کے اور وہ جلوس وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہے استاد شاگرد اور باقی تعزیے کتنے وزنی ہیں اور پھر گرمی کی شدت اور پھر جو ہے نا نیچے پاؤں ننگے ہوتے ہیں اٹھانے والے جو عزاداران ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ پاؤں پھٹ گئے تھے لوگوں کے. اور ریت کے حوالے سے میں نے اب بھی یہی ریکویسٹ کی ہے کہ یہ شب عاشور جو ہے اس کو بچھا دیا جائے اور ریت کی کوالٹی جو ہے وہ اچھی ہو, اس میں جو ہے نا کنکریٹ اور وہ جو ہے نا بجری وغیرہ نہ ہو جو پاؤں کو لگے. اور اس کو ایک یہ بھی ریکویسٹ ہے جیسے ہی جلوس گزر جائیں تو اس کو فوراً جو ہے وہ اپنا کلوز کر دیا جائے تاکہ یہ پھر ڈرینیج نالیوں میں چلی جاتی ہے اور اگلے دن جب ہمارے تاجر بھائی آ کے شاپس کھولتے ہیں ان کے لیے بھی مسائل ہوتی ہے. جیسے ہی جلوس گزر جائیں اس کو سمیٹ دیا جائے. اس کے ہیلتھ محکمہ صحت کا اور ریسکیو کا کیا تعاون ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عزاداری میں عزادار جب ماتم کر رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے تو وہاں پر ٹیموں کا ہونا کافی لازمی ہے. تو اس حوالے سے کتنی ٹیمز کوئی میٹنگز وغیرہ ہوئی؟ جی ریسکیو کے ساتھ جی ہماری میٹنگ ہو چکی ہے اور ان کا ایک بہت زبردست جو انہوں نے اپنا پلان ہے وہ بالکل جاری کر دیا ہے. اور اس پلان میں یہ ہے کہ جو شہر کا آپریشن ہے جو پبلک کی خدمت ہے وہ بھی وہ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں, مجالس اور وہ جلوسوں کو بھی ساتھ ساتھ کور کر رہے ہیں. اور اس حوالے سے ریسکیو سے ہم مطمئن ہیں انشاءاللہ جو ان کا سابقہ ہمارے ساتھ تعاون ہے وہ اس کو جو ہے برقرار رکھیں گے. اور پھر میں سی او ہیلتھ صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ گرمانی صاحب سے کہ وہ بھی جو ہے اپنی ٹیموں کو ایکٹیو کر دیں کیونکہ پھر جب ہمارے زنجیر زن جب انجری کیسز جاتے ہیں تو تاکہ ان کو فوراً بر وقت میڈیکل کیمپس وغیرہ جی میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں. مطلب جیسے یوم عاشور کو دربار شاہ شمس, دولت گیٹ, حرم گیٹ, کینٹ, اب جیسے ممتاز آباد میں 9 محرم کو جو ہے نا وہ مین پروسیشن ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے وہاں ریسکیو اور ہیلتھ کی طرف سے دونوں کی طرف سے ہوتے ہیں. تو اس میں کئی کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کو فوراً نشتر ریفر کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا جو ایم ایس نشتر ہیں کہ وہ بھی ایمرجنسی کے لیے ویسے بھی وہ تیار ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو زخمی ہیں ان کا جو ہے بلڈ اس وقت جو ہے وہ زیادہ نہ بلیڈ ہو جائیں, ان کو بر وقت ہماری یہ ریکویسٹ ہے. سلام صاحب, جس طرح ہم نے اوور آل ڈسکس کیا واسا کے حوالے سے, اب تک اگر ہم 10 محرم سے پہلے اب تک کی بات کر لیں اور 10 محرم تک بات کر لیں تو آپ ابھی تک مطمئن ہیں کہ اللہ خیر کرے گا کہ شہر میں جو سیویج کے وجہ سے کم از کم پرابلم زیادہ نہیں ہوں گے؟ انشاءاللہ, کیونکہ ہم نے تمام روٹس کے اوپر ڈی سلٹنگ کروا لی ہے اپنی ٹیم سے. اور بات کاٹوں, ڈی سلٹنگ کا ہونا کتنا لازمی ہے؟ ڈی سلٹنگ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں جو مین سیور لائنز ہیں اس میں اگر ملبہ اکٹھا ہوتا جائے گا تو وہ الٹیمیٹلی چوک ہو سکتی ہیں اور جس طرح آپ نے ابھی بتایا اوور فلو کا ایشو بن سکتا ہے. تو اس لیے پریکاشنری میئرز کے طور پہ ہم نے ان کی تمام ڈی سلٹنگ کروا لی ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو بھی ملبہ وغیرہ تھا اس کو ریموو کروا دیا گیا ہے. اور مزید یہ کہ ہماری ٹیم جو ہیں وہ ہر وقت ان کے ساتھ ہیں, ان کے ایک فون کال کے اوپر ہم تمام لوگ حاضر ہیں. اور جیسے ہی کوئی ان کے جلوس ہوں گے ہماری گاڑیاں ڈفرینٹ مقامات پر کھڑی ہوں گی, ان کے ساتھ ان کی ٹیمز ہوں گی. تو کوئی بھی ایشو ہوگا, کوئی اس طرح اوور فلو کا مسئلہ بنتا ہے, کوئی سیوریج کا مائنر ایشو بنتا ہے, مطلب کوئی مائنر ایشو تو بن سکتا ہے, میجر ایشو انشاءاللہ نہیں بنے گا کیونکہ ہم نے ڈی سلٹنگ اپنی تمام لائنز کی کروا لی ہے. 9-10 کو سروس بند ہوتی ہے تو اس میں آپ کی ٹیم ساتھ کوارڈینیشن نہیں, وہ اسپیسیفک پوائنٹس پر ہم نے ڈپیوٹ کر دینی ہے. مطلب اگر سرکولر روڈ ہے تو اس پہ 3 پوائنٹس پہ گاڑیاں کھڑی ہوں گی, بندے کھڑے ہوں گے, سورج میانی میں کھڑے ہوں گے. تو جو پوائنٹس ہمارے ہیں اسپیسیفک نے دیے ہوئے ہیں ہم ان پوائنٹس کے اوپر اپنی گاڑیاں ہماری ٹیم وہاں پر موجود رہیں گے. ان پوائنٹس کا ہونا کتنا لازمی ہے؟ وہ موبائل سروس جب بند ہوتی ہے تو نظامیہ سے تعاون میں کتنی پریشانی؟ جی سر, اس میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جیسے سی پی او صاحب نے کنٹرول روم بنایا, ڈی سی صاحب نے بنایا, تو میں تمام محکموں سے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر 7, 8, 9, 10 آپ ایک اپنا کنٹرول روم بنا دیں اور وہاں آپ پی ٹی سی ایل نمبر ہو, مطلب واسا کا کنٹرول روم ہو, ایک میپکا کا ہو, جنرل تو ہوتا ہے ہمیں, لیکن جب ہمیں ان دنوں جب سروس بند ہوتی ہے تو ہم
CPO صاحب کے آفس میں رابطہ کرتے ہیں ان کے، اور DC صاحب کے کنٹرول روم زیادہ میں معاملات سیکیورٹی کے حوالے سے. تو اس دفعہ تو میں سمجھتا ہوں کہ CPO صاحب نے تو کمال کر دیا ہے. مطلب پہلے ہوتی تھی ان کی ڈسٹرکٹ کی میٹنگ، تو انہوں نے سرکل وائز میٹنگ کی. لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کس طرح کی ورکنگ ہونی چاہیے اور شہری کس طرح تعاون کریں، عزادار کس طرح تعاون کریں، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی آخر میں یہ اپنے شہریوں سے، عوام سے، ہر پاکستانی سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ عزاداری سید و شہداء پاکستان میں جیسے ایک روایتی انداز میں منائی جاتی ہے عزاداری سید و شہداء میں، تو ہر بندے کو اس میں اپنا جو ہے نا کردار اور حصہ ڈالنا چاہیے. اور لا اینڈ آرڈر کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں کہیں تھوڑا پیچھے بھی ہٹنا پڑے امن امان کو برقرار رکھیں تو اس میں ہمیں جو ہے نا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور عزاداری پاکستان کے ساتھ ساتھ دیکھیں آپ لوگ تو بالکل مربوط ہیں کہ پوری ورلڈ میں عزاداری منائی جا رہی ہے. دنیا میں کوئی ایسا خطہ نہیں ہے کہ جہاں اس عزاداری سید و شہداء اس وقت نہ منائی. تو پھر بھی میں یہی آخر میں کہوں گا کہ ہمیں صبر، تحمل اور اس قربانی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے درس کو اگر ہم ان کے صحیح معنی فالور ہیں تو پھر ہمیں ان کو فالو کرتے ہوئے امن امان میں اور بھائی چارے کی فضا کو ایسا کوئی عمل نہ کریں کہ جس سے ہمارے کسی بھائی کی دل آزاری ہو. اور ہم اپنے واعظین ذاکرین کو بڑا سختی سے یہ کہہ چکے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہ کریں کہ اور جس سے جو ہے کہ ہمارے کسی بھائی کی دل آزاری ہو. شیخ صاحب آپ کیا لاسٹ میں پیغام دینا چاہیں گے؟ اور آپ کمپلینٹ سیل نمبر بھی دوبارہ ریپیٹ کر دیں. ہاں جی، ہمارا یہ PT سیل کمپلینٹ سیل نمبر ہے 1334، جو کہ اگر موبائل سگنلز نہیں بھی ہوں گے تو ایکٹیو ہوگا. تو 1334 ہمارا کمپلینٹ سیل ہے. کوئی ایشو ہو تو 1334 پہ کال کی جا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ میں بہت مشکور ہوں تمام لوگوں کا اور اپنی اہل تشریف برادری کا کہ انہوں نے اتنا مطلب اچھا کیا اور سارا ہمارے ساتھ کلوز کوآرڈینیشن میں ہے. تو انشاءاللہ ہمارا تعاون ان کے ساتھ رہے گا، ہم ہر وقت ان کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ عبدالسلام صاحب، ہمارے پروگرام میں آئے. مظہرین عباس چاون صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے. تفصیلی ہم نے بات چیت کی اور جو اس حوالے سے ورکنگ ہے. اور ہم مزید جائیں گے بریک پر. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے، ہم اس پر مزید بات کریں گے. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے محرم الحرام کے حوالے سے، تیاریوں کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور جس طرح ہم نے کہا تھا کہ ہم بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم مزید جو ایشوز پر بات کریں گے، جو اس وقت اکانومی کے حالات ہیں کہ ہم اس حوالے سے بات کریں. تو آئے روز جو مین جو ایک مسئلہ تاجروں کو پیش آتا ہے وہ مارکیٹ میں جو سچویشن ہے وہ ہے. ایک جانب تو کرونا کے حوالے سے اقدامات ہیں، وہ ہیں پابندیاں ہیں، SOPs ہیں، اور دوسری جانب جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہے، تو اس حوالے سے مشکلات کا سامنا ہے. اس پر ہم جو بات کریں گے، تفصیلی ڈسکس کریں گے کہ آج کل ان حالات میں کس طرح سے ورکنگ کی جا سکتی ہے، کس طرح سے جو معاملات ہیں بہتر بنائے جا سکتے ہیں. جو ایک کامن مین ہے وہ کس طرح کی صورتحال سے دوچار ہے، جو تاجر ہے وہ کس طرح کی صورتحال سے دوچار ہے، انتظامیہ حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے. اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ایگزیکٹو ممبر ہیں چیمبر کامرس کے رمضان بھٹا صاحب. ہم ان سے بات کریں گے. رمضان صاحب آپ کو خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. یقیناً حکومت کی جانب سے جو اقدامات تو کیے جا رہے ہیں مختلف کورونا کے حوالے سے، تو روزانہ تاجروں کو ایک نئے فیز سے گزرنا ہوتا ہے. تو آپ جب بھی نئی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو پھر کس طرح فیل ہوتا ہے کہ یار دوبارہ سے پابندی لگے، دوبارہ سے یہ معاملات مشکل ہو جائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب بلال نیازی صاحب، عرض یہ ہے کہ آپ کا بہت شکریہ روہی کا کہ انہوں نے آج مجھے اپنے چینل پہ موقع دیا. میں اتنا زیادہ تو نہیں بول سکتا، جس حد تک میرا نالج ہے میں اپنے حساب کتاب سے انشاءاللہ کوشش کروں گا. تو عرض یہ ہے کہ جی جب سے کرونا آیا یہ خدائی عذاب ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ کن گناہوں کی وجہ سے یہ ہم پہ عذاب نازل ہوا ہے. لیکن ہم لوگ اس طرف تو جاتے نہیں ہیں. تھوڑا سا عذاب آتا ہے تو پھر ہم توبہ طیب کے لیے پہنچ جاتے ہیں، کہیں نہ کہ اللہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں یہ کرتے.
جیسے وہ تھوڑا سا عذاب ٹلنا شروع ہوتا ہے تو ہم پھر اپنے انہی کاموں میں ہمیں اپنے معاشرتی رویوں کو بھی بہتر بنانا ہوگا. سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا ہوگا. سب سے پہلے اس میں کسی کا کیا. اب عرض یہ ہے کہ کورونا جب سے آیا تو لوگوں کے میں نے دیکھا کہ عام آدمی بیچارہ بھکاری بن گیا ہے. بڑے بڑے پروفیشنل بڑے بڑے کاروباری لوگ ایسے جکڑ میں ہے کہ وہ بیچارے یوں سمجھ لو کہ بھیک مانگنے پہ، لوگوں سے مانگنے پہ، لوگوں سے ادھار مانگنے پہ بیچارے مجبور ہو گئے. اور ہر بندے کا ایک بھرم پردہ ہوتا ہے، وہ اپنا بھرم پردہ بھی رکھتا ہے اور اپنی مجبوریوں کا بھی. حالات مزید سے مزید خراب ہو رہے ہیں. کوئی بہتری کی گنجائش ہمیں دور؟ بہتری کی گنجائش تو مجھے تو بس اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے. اللہ سے اللہ کی ناراضگی کو دور کرے. امید جو حکومتی سطح پہ اقدامات ہونے چاہیے تھے وہ دیکھیں حکومت اپنی طرف سے کر رہی ہے، پوری طرف سے اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے، لیکن ہماری بددیانتیاں اتنی ہیں، ہم اتنے بددیانت لوگ ہیں کہ کیا بتائیں. ہم کسی طرف بھی ٹھیک دیکھ رہے ہیں کہ ہم خوراک کے معاملے میں ملاوٹ کرنے سے باز نہیں آتے، کسی سے لین دین کے معاملے میں ہمارا کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. ہم ہر طرف سے جو ہے نا اپنے آپ کو خود ہی الجھائے جا رہے ہیں. اچھا یہ مسائل ہیں جس طرح آپ نے بات کی کہ ان دنوں میں جو لوگ کافی پریشان ہیں. اب جو لوگ ان دنوں میں سوچ رہے ہوں کہ ہم نے اپنا ایک کاروبار سیٹ کرنا ہے، ایک چھوٹا کاروبار یا بڑا کاروبار، تو وہ کیا کریں؟ کیا حالات ہیں؟ عرض یہ ہے کہ جی دیکھیں ایک خوبصورت سے میں آپ کو ایک مثال دوں گا. ابھی پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک وائرل ہو رہا ہے. وہ ایک صاحب ہے جو اسلام آباد باہر سے پڑھ کے آئے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ خالد صاحب آئی ڈونٹ نو. اچھا وہ پڑھ کے آئے ہیں اور وہ الحمدللہ جب انہوں نے دیکھا کہ میرے پاس تو کوئی سورس نہیں ہے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی انا کو ختم کیا. مین چیز آپ کی میں اور وہ سب ختم کر دی. اور انہوں نے میاں بیوی نے مل کے فیصلہ کیا کہ نہیں جی روزی کمانی ہے اور ایک دنیا میں ایک مثال پیدا کرنی ہے. سب سے پہلے وہ دیکھیں ایک ایک کو بلا کے کہہ رہا ہے کہ آؤ جی مجھ سے میری برانڈ چیک کرو، میری برانڈ چیک کرو. سب سے پہلے وہ سنا ہے 15 اس نے ڈبے بیچے. اس کے بعد جناب اس نے 35 بیچے، 35 سے آپ سنا ہے 3500 تک آ گیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ ایک بڑی آنیسٹلی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی نیت ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو بیج لگاتا ہے. آپ کی نیتیں ٹھیک ہے، اس نے ایک ارادہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تیسری طاقت اللہ کی ہے جو اس کی مدد کر رہی ہے. اگر آپ پیشے کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اس ٹائم بھی کر سکتے ہیں. لیکن آج کا جو نوجوان ہے نا جی وہ اس طرف نہیں آ رہا. وہ ڈگریاں لے کے بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے جب بھی ملے گی کوئی لوں گا تو کوئی افسری لوں گا، کوئی ایگزیکٹو سیٹ لوں گا. یہ جو مین کنسیپٹ ہماری مائنڈ میں سوچوں میں آ چکا ہے کہ ہم نے چھوٹا موٹا کام نہیں کرنا. چاہے ہم ہمارے اوورسیز پاکستانی ہمارے لیے قابل احترام ہے، ورکنگ کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، وہاں پہ ہمارا فخر ہے. لیکن وہ وہاں جا کر جو بھی کام ملے کرنے کو ہم لوگ تیار ہوتے ہیں. لیکن اپنے ملک میں جو ہمیں ورکنگ اس طرح کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی وجہ وہاں میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا. میں اکثر جاتا رہتا ہوں، باہر بھی جاتا رہتا ہوں. اسٹوڈنٹ بیچارے دیکھتا ہوں وہاں خود ہی پکا رہے ہوتے ہیں، خود ہی کھا رہے ہوتے ہیں، خود ہی رات کو ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، دن کو بیچارے پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سر پہ ان کو پیچھے ان کے جو ہے نا وہ آسرے پاسرے ختم ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے اب جو کشتیاں جلا کے آئے ہوئے ہیں یہاں کر رہے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جہاں سے 15 20 بسیں جن کی تھی وہ بیچ کے گئے اور وہاں جا کر جب انہوں نے محنت کی یہاں تو بڑے شاہانہ طریقے سے رہتے تھے اور انہیں جا کر وہاں ٹیکسی ڈرائیوری کی، مزدوریاں کی، سروس اسٹیشن پہ جا کے کام کیے. مجبوری سے کرتے ہیں، پھر وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں. پھر جیسے ہی وہ پاکستان میں آتے ہیں تو وہ پھر اپنی وہی دوبارہ روٹین. جو ہمارے نوجوان ہیں وہ بھی اسی طرح کام کریں اپنے ملک میں اپنی انا کو ختم کر کے. جس سے آپ نے مثال دی اسلام آباد کے اس کی، تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، بہت بہتر ہو سکتی ہے، بہت بہتر ہو سکتی ہے. لیکن کاوش کی ضرورت ہے اور انا کو ایک سائڈ پہ رکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بچہ ہمارا کسی فیلڈ میں آ کے محنت کرنا چاہتا ہے تو اس کو پہلے وہ جی پھر ڈگری کس لیے حاصل کی تھی، یہ ڈگری کر کے تم نے یہ کرنا تھا تو پھر یہ لعنت ہے فلاں ہے، اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. جی بھی اچھا، ایک جو حکومت نے بجٹ پیش کیا ابھی، ایک تو ہمارا اب خود سے کاروبار کرنا چاہتے ہیں بجٹ، اس سے تاجر برادری کتنی مطمئن ہے؟ یا ایک روایتی بجٹ تھا جس سے ہر سال ایک تقریر ہوتی ہے، اثرات نظر نہیں آتے، الٹا ہر مہینے نیا بجٹ آتا ہے مہنگائی کی صورت میں. تو یہ جو بجٹ تھا یہ کیسا لگا؟ ہم نے سنا ہے کہ تاجر بہت خوش تھے اس بار. سر ایسا ہے کہ میرے خیال میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے یہ بجٹ آنا شروع ہوا ہے، ہر جو بجٹ آتا ہے نا
اس پہ قوم چیختی ہے، چلاتی ہے، روتی ہے، بڑا مہنگائی ہو گئی، بڑا یہ ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، مگر آخر میں جا کے وہ بیچارے کمپنسیٹ کر لیتے ہیں، جیسے بلا آخر وہ بیچارے کمپنسیٹ کر لیتے ہیں، اور کمپنسیٹ کرتے کرتے آخر ہی وہ یہی ہوتا ہے کہ آخر دم تک آج تک وہی بچت آ رہے ہیں. کسی کو کوئی دیکھو کسی غریب کی حالت سنوری ہے، کسی مزدور کی حالت سنوری ہے. آپ غریب کے جا کے دیکھیں، اب بھی آپ جا کے دیکھیں، رکشہ چلانے والا، مزدور، بیچارہ نائی، بیچارہ سب پریشان ہے. جو کامن مین ہے وہ پریشان ہے، بہت پریشان ہے. جو گورنمنٹ کو جو سوچنا چاہیے وہ ان کے متعلق سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے کہ نہیں. اب بینکوں میں آپ بڑے بڑے اعلان دعوے کرتے ہیں کہ بینکوں سے جو ہے نا غریب آدمی کو، مزدور کو، اسٹوڈنٹ کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور جناب ان کو 10 لاکھ تک دیں گے، 15 لاکھ تک دیں گے. وہ جناب وہ بچے بیچارے بڑی خوشی جناب جاتے ہیں کہ جناب آپ بینکوں سے ملے گا تو ہم کو کاروبار کریں گے. لیکن وہاں جتنی شرائط ہوتی ہیں، اتنی شرائط ہوتی ہے، بیچارے چکر لگا کے بیچارے اینڈ ہو جاتا ہے. آخر وہ تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، ملتا کچھ نہیں ہے. ناظرین، جس طرح آپ نے جانا کہ جو اس وقت حالات ہیں اکانومی کے وہ آپ نے جانے، ہمارے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہیں. منقبت خواہ مرثیہ پڑھتے ہیں حسن عباس صاحب. حسن، آپ کو خوش آمدید. ہم آپ سے یقیناً مرثیہ بھی سنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ عاشورہ محرم کے حوالے سے، شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہم سننا چاہیں گے، وہ ہمارے ناظرین کو آپ کچھ سنائیں. جی، السلام علیکم بلال بھائی، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. بس ایسے منقبت پڑھتا ہوں میں، ٹھیک ہے. اور پہلے بھی آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہے، تھینک یو سو مچ. آپ لوگ مجھے اپنی اتنی محبت دیتے ہیں، اور پہلے بھی میں آیا ہوں. تو انشاءاللہ تعالی کلام میرے 3 ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ جیسے کہیں گے. ابھی جو پہلا ایک کلام ہمیں سنانا چاہیں آپ. جی بلال بھائی، یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے، امام حسین علیہ السلام کی شان میں. یہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا، اجازت ہے؟ اجازت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آواز میں آپ نے یہ کلام سنایا. یقیناً یہ سن کر جو اس حوالے سے جو محبت ہے اہل بیت سے، حضرت امام حسین علیہ السلام سے، ان کی اہل سے، وہ سن کر زیادہ ہو جاتی ہے، اور جو جذبہ ہے وہ زیادہ ہمیں بڑھتا ہے اس میں. بھٹو صاحب، جس طرح ہم بات کر رہے تھے صورتحال پہ، جو اکانومی کی صورتحال ہے اس وقت، جو آپ نے بجٹ کی صورتحال بتائی، تو حکومت جب بجٹ پیش کرتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم سن کے تھک چکے ہیں، عام آدمی کی لائف پر اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس حکومت سے کوئی توقع؟ دیکھیں جی، اس حکومت سے توقعات تو الحمدللہ بہت زیادہ ہیں، اور الحمدللہ حکومت اپنا کام بھی کر رہی ہے. لیکن وہ اتنا یوں سمجھ لو کہ اتنا گند مچا ہوا ہے، گند کو سمیٹنے میں کچھ ٹائم لگ رہا ہے، حکومت کو لگ رہا ہے. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں عمران خان کی کاوش جو ہے وہ بہت زبردست ہے. اور اس کی آپ اوور آل کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ جی، اوورآل اس کی عمران خان کی کارکردگی سے ہم انشاءاللہ مطمئن ہیں، اور انشاءاللہ بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے بڑا خوشحالی کا وقت ہوگا. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو ایک دیانتدار اور امین آدمی جب آپ کا سربراہ بن جائے تو پھر اللہ صاحب کا حکومت کا کلیم تھا کہ تاجروں کی جماعت ہم ہیں. یہ حکومت کہتی ہے کہ تاجروں کی جماعت ہم ہیں. تو ہر حکومت تاجروں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے، اعلان تو کرتی ہے. کیا اس پہ عمل درآمد بھی ہوتا ہے؟ آپ کو نظر بھی آتا ہے، یا صرف یہ اعلانات ہوتے ہیں؟ بس میں نے تو جب تک دیکھا ہے آپ کو اعلانات کی حد تک ہی دیکھا ہے. اعلانات کی حد تک ہوتا ہے، باقی کوئی بینیفٹس کوئی زیادہ نہیں مل رہا ہے بینیفٹس. اور کوئی بڑے لیول کے لوگ جو پولیٹیکل لیول پہ لوگ اپنا کوئی بینیفٹ لے لیتے ہو تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. عام تاجر جو ہے نا اس کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے. جی. اچھا، اس میں جو آئے روز ہم دیکھتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں چینج ہوتی ہے. اب تو 15 دن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے یا کمی ہو جاتی ہے. اکثر اضافہ ہی دیکھتے ہیں، اور روزانہ ہر 15 دن کے بعد یہ معمول ہے. تو جو مارکیٹ ہے اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ جب ہم اکثر ایک کامن مین کی بات ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کچھ چیز خریدنے جاتا ہے، آگے سے جواب آتا ہے یہ پیٹرول مہنگا ہو گیا تو قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے. ایک عام دکاندار کا یہ آگے سے جواب ہوتا ہے، یا جو بھی کامن مین، چاہے وہ کرائے کسی سفر پہ جاؤ تو آگے سے کرائے نامے میں چینج ہوتی ہے. تو یہ جو کتنا افیکٹ آتا ہے جب بھی یہ پیٹرولیم مصنوعات کا بجٹ سے مارکیٹ پہ کتنا افیکٹ آتا ہے؟ اصل عرض یہ ہے کہ جب بھی یہ پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھتی ہے نا جی،
تو پورا سسٹم اس میں ہل جاتا ہے، متاثر ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے، پورا سسٹم ہلتا ہے، پورا سسٹم متاثر ہوتا ہے. اور ہر آدمی اگر کوئی 1 روپیہ بڑھتا ہے تو اس میں بینیفٹ لینا چاہتا ہے 2 روپے کا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پرابلم یہ ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ اگر وہ چیزیں جو بڑھ جاتی ہیں نا پھر بھی واپسی کا نام نہیں لیتی ہیں. اچھا ہاں، یہی معاملہ ہے کہ جب اگر قیمت 2 روپے کم بھی ہو جائے تو وہ وہیں پہ ہے، وہ وہیں پہ، وہ جو کھڑی ہوگی اس کے لیے حکومت، مجھے نہیں لگتا کہ اس چیز پہ آ کے کچھ چیز کا، میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ہماری نیتیں خراب ہیں. ہمیں کبھی بینگ اے مسلم ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ یار ایک چیز جو ہے، میرے پاس میرا ایک کرایہ دار ہے، اسپیئر پارٹس کی اس کی شاپ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو سٹاک پڑا ہوتا ہے اگر قیمت بڑھ بھی جائے نا تو ہم اسی قیمت پہ بیچتے ہیں، ہم اسی قیمت پہ بیچتے رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی بڑی کمی ہے. جب ایسے لوگ پورے ملک میں، ایسا نظام پورے ملک میں چھا جائے گا نا، جب لوگ خود بخود دیانتداری سے کام کرنا شروع کر دیں گے، بہتر ہو جائیں گی. احساس کی کمی ہے معاشرے میں، اگر ہم ایک دوسرے کا احساس کریں تو اس طرح کے مسائل ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں. ہم مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے ہیں محرم الحرام کے حوالے سے بھی بات کی، اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ملک کی صورتحال ہے ہم نے اس پر تفصیلی بات کی. جس طرح آج 7 محرم الحرام ہے اور اس حوالے سے آج ملتان میں مختلف علاقوں میں اس حوالے سے مجالس کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے، اور جو جلوس ہیں وہ بھی آج مختلف علاقوں میں برآمد ہوں گے، اور اس حوالے سے آج دن بھر یہ سلسلہ جاری رہے گا. جبکہ 8، 9 اور 10 محرم کو بھی اس حوالے سے جو عاشورہ کے دن ہیں ان دنوں میں بھی ساری جو مکمل طور پر جو پلاننگ ہے انتظامی جانب سے وہ مکمل کی گئی ہے، اور اس حوالے سے تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور اس میں جو عزادار ہیں اس کے علاوہ جو دیگر شہری ہیں وہ اس میں بھرپور انداز میں شرکت کرتے ہیں. حسن عباس جس سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، منقبت خواہ ہیں، ہم ان سے مزید سنیں گے، نوحہ سنیں گے ان سے کہ وہ ہمیں اس حوالے سے عاشورہ محرم کے حوالے سے نوحہ سنائیں. حسن، ہمیں مزید کوئی اس حوالے سے کلام سنائے، نوحہ سنائے اس حوالے سے. جی بلال بھائی، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی شان میں ایک منقبت میں کہنا چاہوں گا، سر اجازت ہے. جس طرح آپ نے ماشاءاللہ کلام سنایا، کتنا عرصہ لگا سیکھنے میں؟ خوبصورت آواز، جس طرح آپ جس درد کے ساتھ سناتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہ جو نوحہ ہوتا ہے، تو کتنا عرصہ لگا یہ سیکھنے میں آپ کو؟ بلال بھائی، مجھے عرصہ تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، میں منقبت خوانی، نوحہ خوانی کر رہا ہوں، اور یہ گھر سے ہی ظاہری بات ہے درس گاہ ہے. میرے نانا مرحوم جو ہیں وہ ایک سوز و سلام پڑھنے والے تھے. ٹھیک ہے، ان سے ہی تھوڑی سی تربیت ان کو ہی دیکھ کر جو ہے وہ پک کی ہے، پڑھنا شروع کی ہے. یہ سلسلہ شروع ہوا. ناظرین، ہم نے جس طرح حسن عباس سے منقبت سنی، اور اب ہم جائیں گے رمضان بھٹا صاحب کے پاس، ان سے ذرا مزید ہم ڈسکس کرتے ہیں جو کاروبار کی صورتحال ہے ملک میں، اور اس کے علاوہ جو اکانومی ہماری بہتر ہونی ہے، ایکسپورٹ کے معاملات ہیں کرونا کی وجہ سے کس طرح سے متاثر ہوئے، ہم ذرا ان سے بات کرتے ہیں. بھٹو صاحب، آپ نے اپنا بزنس کیسے سٹارٹ کیا، اور جب سٹارٹ کرنے لگے جو آپ اسپیسیفک اپنے بزنس میں گئے تو کن معاملات کا، کن مشکلات کا سامنا تھا؟ اور نیازی صاحب، بہت خوبصورت آپ نے کویسچن کیا ہے. ہر کام کی شروعات تو الف سے ہوتی ہے، اور آج کل ہمارا المیہ اور یہ ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں ڈائریکٹ یہ تک پہنچ جاؤں، پہلی سیڑھی کی بجائے ڈائریکٹ آخری سیڑھی پہ پہنچ. نوجوانوں میں زیادہ آج کل. جی، جوانوں میں یہی زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے ناکام بھی ہے. میں نے جو دیکھا، کل جو سائیکل پہ چادریں بیچ رہے تھے آج وہ انڈسٹریاں لگائے بیٹھے ہیں. ان کی شروعات سائیکل سے ہوئی. ایسے دیکھا جو شروع میں بیچارے سیل مین تھے آج وہ انڈسٹریوں کے مالک بنے بیٹھے ہیں، تو انہوں نے بڑا عرصہ پی کاٹی ہے. تو ایسے نہیں کوئی ایک دم جمپ لگا کے کہے کہ میں وہاں پہنچ جاؤں، تو یہی غلط فہمی جو ان کو مار جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ بہت بڑے نقصانات میں چلے جاتے ہیں. تو ہر چیز کو سٹیپ بائی سٹیپ کرنا چاہیے. تو میری بھی شروعات کچھ ایسی ہوئی تھی. الحمدللہ یہ میں ایک ایکسپورٹر ہوں شیپ کیسنگز، جسے آپ کہہ لیں کہ یہ بکری کے جو انتڑیاں ہوتی ہیں ان کے والے سے جی، ان کو پاکستان میں یہ یوز لیس چیز ہے، اس کا کوئی استعمال نہیں ہے پاکستان میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہم لوگ اس پہ محنت کر کے اب اربوں روپے پاکستان کے لیے زر مبادلہ ہم لوگ ارن کرتے ہیں.
تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. اس میں کیا کیا بنایا جاتا ہے اس سے اور کیا کیا ایکسپورٹ ہوتی ہے اس میں زیادہ تر؟ اس دیکھو جی یہ اینیمل جو پروڈکٹ ہے نا یہ اللہ کے کرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کو چرایا. ٹھیک ہے کہ نہیں, تو اس کو پتہ نہیں ویسے قدرتی دعا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں نازل کی ہیں. اس کی ہر پروڈکٹ جو ہے وہ بک جاتی ہے, ہر چیز بک جاتی ہے. تو ہمارے پاس جو ہے وہ صرف جسٹ انٹسٹائن کا شعبہ ہے, آنتڑیوں کا شعبہ ہے. اس کو بھی پوری دنیا میں اس کے ساسیجز بنا کر جنہیں ہاٹ ڈاگ کہتے ہیں وہ کھاتے ہیں. اس کے برگر بنتے ہیں, اس کے بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتا ہے. پورا یورپ کھاتا ہے, پورا مڈل ایسٹ کھاتا ہے. تو اب کن کن کنٹریز میں زیادہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے؟ اگر پورے یورپ میں ہو رہی ہے, جاپان میں ہو رہی ہے, امریکہ میں ہو رہی ہے, الحمدللہ پوری دنیا میں جا رہی ہے. اچھا, ایک جو یورپین منڈی ہیں ان تک رسائی ایک مین ایشو ہے کہ وہاں تک پہنچ ہو, وہاں تک آسانی سے وہاں پر. تو اس حوالے سے کن مسائل کا سامنے ایکسپورٹر کو, جو ساؤتھ میں ایکسپورٹر بیٹھا ہے یا پاکستان میں بیٹھا ہے, پنجاب میں بیٹھا ہے, ان کن مسائل کا سامنا؟ دیکھیے آج کل کورونا کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہو گئی ہے, کیونکہ پہلے ہمارا جتنا بھی جو بھی ہماری جو پروڈکٹ تھی وہ بائی ایئر جاتی تھی. ود ان اے ویک وہ ہمیں اس کے پیمنٹ وغیرہ آ جاتی تھی, ہم بھیجتے تھے مال, پیمنٹ ود ان اے ویک آ جاتی تھی. جب سے کورونا آیا ایئر لائنیں جو ہے وہ سٹاپ ہو گئی, بند ہو گئی. تو باعث مجبوری اب وہ جو جس کا ہم 300 روپے کلو مثال کے طور پر ویٹ دیتے تھے آج وہ 1200 پہ پہنچ گیا. تو وہ پروڈکٹ اس کا وزن ہی نہیں اٹھا سکتی. ٹھیک ہے کہ نہیں, تو اس وجہ سے پھر بائی سی بھیجنا پڑا. اب سی کا پرابلم یہ ہے کہ سی ملتے بڑی مشکل سے ہے اور بڑی مشکلات کا سامنا ہونا پڑتا ہے. کتنا ٹائمنگ کے حوالے سے مشکلات ہوں گی؟ ٹائمنگ کے حوالے سے مشکلات یہی ہے نا کہ پورا لوڈ جو ہے پوری دنیا کا لوڈ جو سی پہ آ گیا, تو وہ سی ظاہر ہے جس چیز پہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہو جائے گی وہ چیزیں شارٹ ہو جائیں گی. تو وہ سی جو ہے نا وہ بڑی مشکل سے آج کل ملتے. بائی سی کنٹینر جو ہے وہ شپ جو ہے وہ بڑی مشکل سے ملتے اور اسی وجہ سے وہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. پہلے ہمیں جو پیمنٹ ہفتے بعد آ جاتی تھی, اب 2 مہینے 2.5 مہینے لگ جاتے 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 پیمنٹ آتے آتے. کورونا کے حوالے سے آپ متاثرین میں جس کا پوری کمیونٹی کسی نہ کسی طریقے سے افیکٹ ہو رہا ہے, ہر کوئی کسی نہ کسی طریقے سے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں. جو لوگ ہر بندہ افیکٹ ہو رہا ہے. بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے, لیکن ہم نے الحمدللہ بڑی نیک نیتی سے یہ کام کیا ہے. اللہ کا شکر ہے, زیرو سے سٹارٹ کیا ہے اور آج تک الحمدللہ ہم لوگ ایک اچھے ایکسپورٹروں میں, شیپ کیسنگ کے ایک اچھے ایکسپورٹروں میں ہمارا شمار ہے. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. میں سب کو یہ میسج دوں گا کہ جب بھی کوئی کام کرو نیک نیتی سے کرو اور الحمدللہ لوگوں کو لین دین میں اپنا رویہ ٹھیک رکھو تو آپ کے معاملات صحیح رہیں گے. لین دین کے معاملات صحیح رہیں گے. حسن, ہم آپ کے پاس آئیں گے, ہم آپ سے مزید کلام سنیں گے, تو اب ہمیں آپ کیا سنانا چاہیں گے؟ بلال بھائی, میر حسن میر صاحب ہیں نواخا, ان کا ایک منقبت ہے لازمی, حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے ہیں محرم الحرام کے حوالے سے, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گفتگو کی جو معاملات جا رہے ہیں ملک کی اکانومی کے ایکسپورٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. رمضان بھٹا صاحب سے ہم آئیں گے, ذرا ان سے مزید جانیں گے. بھٹا صاحب, جس طرح ایکسپورٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, آپ نے بتایا کہ کورونا کی وجہ سے جو ایئر لائن کے حوالے سے مختلف ایئر لائنز بند ہو گئی. یورپ میں جو وہاں تک جو آپ چیزیں پہنچا رہے تھے, اب ان کے ریٹس اتنے زیادہ ہو گئے ہیں, آپ کرایہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو پروفٹ کا مارجن کم ہو گیا ہے. تو آپ اس کاروبار کا مزید مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر 1-1.5 سال 2 سال مزید اگر یہ ویو چلتی ہے تو مشکلات تو یقیناً ہوں گی. حکومت کیا مدد کر سکتی ہے آپ لوگوں کی, اور آپ خود سے مزید اس کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, حکومت جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, حکومت تو بیچاری کیا کر سکتی ہے, وہ جو کچھ کر سکتی ہے. آپ کو فی الحال امید بھی نہیں ہے؟ ہمیں کوئی ایسا نہیں ہے, امید بھی نہیں ہے. اور ویسے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو تو چاہیے کہ ہمارے ساتھ پوری سپورٹ کرے, ہماری پریشانیوں کو ہمیں سنے. تو اس حوالے سے الحمدللہ جو بھی ہے, اب دیکھیں جی جو کام کر رہا ہے وہ اس نے کرنا تو وہی کام ہے. حالات تو سب کے ساتھ ہیں, اب اس کو مینیج کرنا ہے. آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر ایئر لائن کا فریٹ بہت زیادہ ہو گیا تھا تو ہم لوگ بائی سی پہ آ گئے, تو الحمدللہ مینیج کیا. ٹھیک ہے کہ اسی طرح سے اخراجات پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے. ٹیکسز کے حوالے سے پرابلم تو نہیں ہے؟ ٹیکسز کے حوالے سے ہمارا کوئی, اصل میں گورنمنٹ کی یہ ایک بڑی مہربانی ہے کہ وہ ایکسپورٹر کو جو ہے نا فری ہینڈ دیتی ہے, اور وہ کہتی ہے آپ پہ کوئی ٹیکسز نہیں, آپ
پاکستان میں جتنا زر مبادلہ لا سکتے ہو لاؤ. ٹھیک ہے. تو وہ پاکستان میں جب زر مبادلہ آ رہا ہے تو وہ تو آن لائن سسٹم ہی سارا آن لائن ہے. کیونکہ آپ ایک کنسائنمنٹ بھیجتے ہو تو وہ اس پہ جتنی اس کی ویلیو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ آج سامنے جاتے ہیں, وہ اس کے 1% کے حساب سے وہ اس کا وہ جو ود ہولڈنگ ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں. باقی کوئی خدا نہ اس میں ڈھکا چھپا والی بات نہیں ہے کہ جناب یہ ٹیکس چوری ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. چیزیں بالکل سامنے ہوتی ہیں, وہ سب ایچ اینڈ ایوری تھنگ کلیئر ہے. اچھا, ایک چیز جو ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ جن کے پاس سرمایہ کم ہے وہ اس حوالے سے کس طرح سے کاروبار کریں, کیا بزنس رولز کا سمجھنا لازمی ہے یا کاروبار, اکثر لوگ کہتے ہیں یا پہلے آپ کسی کے ساتھ بیٹھیں کاروبار سیکھیں اس کے بعد کاروبار میں آئیں, تو یہ کتنا لازمی ہوتا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے. اصل میں نا اکثر لوگ جو ہے نا, میں ایک چھوٹی سی مثال اپنی دیتا ہوں. میرا کام تو یہ ہے, تو مجھے کسی نے خواہ اکسا دیا کہ جی آپ یہ کیا کام ہے, آپ جوس کا کام کریں. ٹھیک ہے. تو چونکہ میں اس کی ABC سے بالکل واقف ہی نہیں تھا تو میں کود پڑا اس میں. اب کود پڑا, اس کے بعد جتنے اس میں نے نقصانات کیے ہیں وہ صرف نہ سیکھنے کی وجہ سے. نان ایکسپیرینس جو ہے نا آدمی, وہ اس کو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. پہلے ہر چیز میں سب کو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اس کو 1 سال 2 سال 3 سال لگائیں, کسی سے کام سیکھیں. اس کے بعد اس کی آغاز جو ہے وہ 1 2 3 سے کرے, نہ کہ فوری طور پہ دھماکہ. ہمارے پاس ایسے بھی بچے ہیں جو ہمارے پاس کام کرتے ہیں, الحمدللہ بڑا تھوڑی سی ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں, لیکن اس میں وہ حکمت عملی یہ کرتے ہیں کہ باہر آپ کے پاس مثال کے طور پہ پیسہ ہے, ان کے پاس ایکسپیرینس ہے, ان کو پتا ہے کہ مال پروڈکٹ ہم نے کیسے تیار کرنی ہے, آگے کیسے بھیجنی ہے, کیونکہ وہ اندر رہ کے تجربہ ان کو معلوم ہو جاتا ہے. اچھا, وہ اب پیسے مار کھا رہے ہوتے تو صرف انویسٹمنٹ کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں. اور جب وہ کیا کرتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں بھی پارٹی اکاؤنٹ کرنے, لوگوں کے پاس پیسہ بے شمار ہے لیکن ان کو کاروبار کرنے کے طریقے سے وہ بیچارے پریشان, ناواقف ہیں. کاروبار جو بھی کرتے ہیں, کہاں پیسہ لگائیں, کس پہ اعتماد کریں. اور جو تجربہ کر کے بیٹھا ہے نا, وہ اس کو یہ بینیفٹ ہے کہ وہ انویسٹمنٹ اس کو آگے دیتا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, وہ اپنے طریقے سے اس کو چلاتا ہے. اگر اس کی نیت ٹھیک ہے, سب سے پہلی بات وہی نیت, اگر پارٹنر صحیح رہے گا تو صحیح چلے گا, وہ بھی انجوائے کرے گا جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے. تو منیمم اس میں کتنی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے اگر آپ ایکسپورٹ کا کام کرنا شروع کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, منیمم ایکسپورٹ والا جو ہے سلسلہ ہے اب تو کافی آگے نکل چکا ہے, لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ 1 ملین کم از کم 1 10 لاکھ تک شروع کر سکتے ہیں. ہاں جی, 1 ملین سے آپ شروع کر سکتے ہیں. تو باقی تھوڑا بہت پھر وہ مارکیٹ سے کریڈٹ مل جاتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے کہ نہیں. اچھا, ایک جو بینکوں کے جو لون کاروبار کے حوالے سے, تو یہ کوئی مارکیٹ میں آسانی ہے یا مشکل ہے؟ وہ مشکل ملتے ہیں یا آسان؟ نہیں, اس میں تو سب سے پہلا بینک جو ہے وہ اپنی سیفٹی مانگتا ہے آپ سے نا, آپ کی پراپرٹی مانگتا ہے. اور جو بیچارے کے پاس پراپرٹی نہیں ہے اور وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, وہ بینک کو کیا تحفظ دے گا؟ وہ تو آ نہیں سکتا. تو وہ پھر وہ پرائیویٹ ڈھونڈے گا اور پرائیویٹ کو لے آئے گا. اور پرائیویٹ اب وہ کچھ بس ایسے ہوتے ہیں جو نیت کے ٹھیک ہوتے ہیں, وہ تو الحمدللہ کماتے رہتے ہیں. جن کی نیت شروع سے خراب ہوتی ہے وہ بیچارے ٹھگ اور لالچی والی کہانی. ابھی تک آپ نے اتنا ماشاءاللہ سے ہوگا مارکیٹ میں, زیادہ تر مارکیٹ ہماری کیسی ہے؟ بیہیویئرس کا ایشو ہے, رویوں کا ایشو ہے ہمارے یہاں, احساس کا ایشو ہے؟ بیہیویئر کا ایشو بھی ہے اور نیتوں کا ایشو بھی ہے. نیتیں ہماری, میں پھر عرض کر رہا ہوں, نیتیں ہماری خراب ہے. شروع سے جس انویسٹر کو ہم لاتے ہیں نا, ہماری شروع سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کا گلا کاٹ دو, اور وہ وجہ سے اس خطے میں انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے. اوورآل مارکیٹ میں ہم دیکھتے ہیں اسی وجہ سے. دیکھیں جی, وہ جو انویسٹر ہے نا, یا تو بڑا وہ طاقتور ہو جو وصول کرنا جانتا ہو, جس کا ڈر خوف ہو. شریف آدمی تو بیچارہ ویسے مارا جائے. مشکلات کے سامنے ہے. یہ تو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں, ان کا اگر ہم ان کو صحیح کر پائیں گے تو یقیناً جو ہمیں مارکیٹس میں, اس کا ہمارے معاشرے میں اوورآل جو ہم دیکھتے ہیں کہ مسائل کا سامنا, اس میں کمی آئے گی. ہم حسن عباس کے پاس جائیں گے. حسن, ہمیں پہلے تو ہم رمضان صاحب آپ کا شکریہ ادا کریں گے. آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور تفصیلی بات کی اور کافی اچھے مشورے بھی دیے جو اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں. اینڈ میں حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں آپ, کوئی ڈیمانڈز, کوئی مطالبہ؟ حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ جناب, اور لوگوں سے بھی کرتے ہیں, کہ لوگوں سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ مہربانی فرما کر دیانتداری سے کام کریں. اللہ آپ کو بڑا رزق دے گا اور دے رہا ہے, اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اس کا بہت بڑا احسان عظیم. ہم جب بڑے بڑے کاروباریوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بیچارے پریشان ہیں. بڑے آپ گردیزی مارکیٹ چلے جائیں, ادھر گوگس چلے جائیں, اتنے بڑے ڈسپلے بنا کے بیٹھے ہیں, پریشان ہیں بیچارے. ٹھیک ہے, لیکن الحمدللہ روزی سب کو ہمارے مل رہی ہے.
تو ان کو چاہیے کہ اپنی نیتیں صاف رکھیں اور اللہ پاک خیر، اللہ رزق بہت بڑا رازق ہے۔ بے شک اللہ پاک ہر کسی کا اور رازق ہے۔ حکومت سے درخواست ہے کہ مہربانی فرما کر اس کی سرپرستی کرے اور ہماری رہنمائی فرمائے۔ حسن آپ کا بھی شکریہ، آپ بھی ہمارے پروگرام میں آئے۔ آخر میں ہمیں منقبت یا نوحہ سنا دیں محرم الحرام کے حوالے سے، پلیز سنائیں۔ بلال بھائی میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا ہے، اور یہ جو میں مرثیہ بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ امام حسین علیہ السلام نے آخری نذرانہ پیش کیا تھا 6 ماہ کا جناب علی اصغر علیہ السلام، ان کی شان میں آپ کو مصائب کی 2 لائنیں